علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ نوریہ حیدرآباد باب العلم نوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 74 یعنی خطا سے قتل کرنا اور دیت کے وجوب کا بیان اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم۔ یہ آیت کریمہ ہو گئی۔ اب اس کا مرادی معنی دیکھ لیجیے۔ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، اور کسی مومن کے لیے دوسرے مومن کو خطا کے سوا قتل کرنے کی گنجائش نہیں۔ وما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے گا تو اسے ایک مومن غلام آزاد کرنا اور دیت ادا کرنا ہے، دیت ادا کرنا ہے جو اس مقتول کے ورثاء کو دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پس اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہے جو تمہارے دشمن ہیں اور وہ مومن ہے تو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر اس قوم میں سے ہے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ موجود ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو پھر دیت ہوگی جو اس کے ورثاء کے سپرد کی جائے گی، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور یہ غلام آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پھر جو شخص یہ نہ دے سکے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، توبۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے فقہاء کرام نے قتل کی 5 اقسام بیان کی ہیں۔ عمدن کے مشابہ، یوں کہہ لیجئے قتل عمد، اور قتل عمد کے مشابہ خطا، قائم مقام خطا، اور قتل بالسبب۔ یہ قتل کے 5 اقسام ہیں۔ عمد کے مشابہ، قتل خطا، قتل قائم مقام خطا، اور قتل بالسبب۔ اب ان 5 اقسام کی تعریفات دیکھ لیجئے۔ قتل عمد کی تعریف یہ ہے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا جائے، سلاح، ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام کسی چیز سے اسے مارا جائے۔ قائم مقام کی مثال جیسے دھار والی لکڑی وغیرہ سے قتل کرنا، تو ہتھیار یا ہتھیار کے قائم مقام کسی چیز سے جان بوجھ کر کسی کو مار ڈالا جائے، یہ قتل عمد ہے۔ دوسری قسم تھی عمد کے مشابہ، یعنی عمد کے مشابہ وہ قتل ہے جس کو قتل تو ارادے سے کیا جائے، لیکن قتل کرنے کے لیے مذکورہ آلات استعمال نہ کیے جائیں، جس کی مثال یہ ہے کہ عصا، یعنی ڈنڈے سے مارا، کوڑے یا بڑے پتھر کے ذریعے مارا، تو یہ قتل عمد تو ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن ایسے ہتھیار سے نہیں مارا جاتا ہے جن ہتھیار سے قتل کیا جاتا ہے۔ یہ تعریف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے، اور امام محمد، امام ابو یوسف اور امام شافعی فرماتے ہیں اگر بڑے پتھر یا بڑی لکڑی سے مارا جائے تو وہ قتل عمد ہوگا،
وہ قتل عمد ہوگا. یہ امام شافعی کی تعریف ہے. اور عمد کے مشابہ وہ قتل ہے امام شافعی کے نزدیک کہ قتل کرنے کے ارادے سے مارا جائے، زخمی کیا جائے، لیکن ایسے آلات کے ذریعے جن سے غالباً قتل نہیں ہوتا، جیسا کہ چھوٹا ڈنڈا، چھوٹا عصا اور چھوٹا پتھر وغیرہ. یہ قتل عمد اور مشابہ عمد کی تعریف تھی امام شافعی کے نزدیک، اور پہلے جو تعریف تھی وہ امام اعظم کے نزدیک. تو قتل عمد اور قتل عمد مشابہ، قتل عمد کے مشابہ دو تعریفیں ہو گئی، دو اقسام کی. تیسری قتل خطا، یعنی غلطی سے قتل کرنے کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ غلطی کا تعلق ارادے سے ہو، اور دوسرے یہ کہ غلطی کا تعلق فعل سے ہو. دونوں قسم کے قتل کو قتل خطا کہیں گے. جیسے قصد و ارادے میں غلطی یوں ہوگی کہ کسی شخص کو تیر جا لگا، لیکن مارتے وقت خیال نہ تھا کہ میں کسی کو شکار مار رہا ہوں، یا مارتے وقت خیال تھا کہ میں ذمی کو نشانہ بنا رہا ہوں، لیکن تیر مارنے کے فوراً بعد پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہیں. یہ ارادے کی غلطی ہوئی. اور فعل میں غلطی سے قتل کرنا یوں ہوگا، کسی نے نشانہ بازی سیکھنے کے لیے نشانے کو تیر مارا، لیکن وہ نشانے کے بجائے کسی انسان کو جا لگا، جس سے انسان مر گیا. تو یہ فعل کی غلطی ہوئی. تو قتل خطا میں دو قسم کی خطا ہوتی ہے. ایک ارادے کا تعلق ہوتا ہے غلطی سے، اور دوسرے یہ کہ فعل کا تعلق ہوتا ہے. تیسری قسم ہے قائم مقام غلطی قتل کی مثال. اس کی مثال یہ ہے کہ سویا ہوا آدمی سوتے میں گر گیا، اور جہاں گرا وہاں کوئی اور شخص موجود تھا، یہ اس پر گرا اور وہ مر گیا. اور چوتھی قسم قتل بالسبب، یہ ہے کہ کسی نے راستے میں پتھر رکھ دیا، کنواں کسی دوسرے کی ملکیت میں کھدوا دیا، اس پتھر سے ٹھوکر کھا کر کوئی شخص مر گیا یا کنویں میں گر کر مر گیا، تو یہ قتل بالسبب ہے. تو کل یہ اقسام ہوئے قتل عمد اور قتل عمد کے مشابہ، قتل خطا کے مشابہ، قائم مقام خطا، اور پانچواں قتل بالسبب. یہ 5 اقسام ہوئے. قرآن کریم میں ان 5 اقسام میں سے قتل عمد اور قتل خطا 2 کے احکام بیان ہوئے ہیں. یعنی قتل کی صورتیں 5 ہوتی ہیں، لیکن قرآن نے قتل عمد اور قتل خطا 2 کے احکام بیان کیے ہیں. قتل عمد کے کچھ احکام سورۃ البقرہ میں مذکور ہوئے جو اجمالی طور پر تھے، اور سورہ مائدہ میں تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں. اور قتل خطا کے احکام اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں. یہاں ہمارا مقصود بھی اسے ہی بیان کرنا، یعنی قتل خطا کے احکام. اب دیکھیے تفسیر حسینی میں ہے کہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے: ایک شخص عیاش بن ربی نامی ہجرت سے قبل ایمان لے آیا اور اپنی قوم سے مخفی رکھا، یعنی اپنی قوم سے چھپا رہا، حتیٰ کہ ایک دن مدینہ منورہ کی طرف بھاگ نکلا. اس کی والدہ نے بہت زیادہ گریہ وزاری کی، روئی گڑگڑائی. ابو جہل اور حارث جو اس کی ماں کی طرف سے بھائی تھے اسے مکے واپس لے آئے اور لا کر اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیے، اور سخت گرمی کے دنوں میں تپتی دھوپ میں اس کو چھوڑ دیا. پھر حارث بن زید اس کے پاس آیا اور مرتد ہو جانے کا لالچ دیا. کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور مرتد ہو جاؤ. جب یہ مرتد ہو گیا تو اس نے اس پر اس کی بہت ملامت کی اور عیاش کو قتل کرنے کی دھمکی دی. اس کے بعد عیاش نے پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور نئے سرے سے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. ادھر حارث بن زید بھی مسلمان ہو گیا اور اس نے بھی مکے سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچ گیا. حارث کے مسلمان ہونے کا علم عیاش کو نہیں تھا. جب حارث بن زید مدینہ منورہ پہنچا تو عیاش بن ربی نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ اس نے قتل کی دھمکی دے رکھی تھی. جب اسے معلوم ہوا کہ وہ تو مسلمان ہو چکا تھا تو اسے اس کے قتل کرنے پر بہت ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی.
اور سارا قصہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کفارہ اور دیت کا مسئلہ بیان ہوا۔ کشاف نے یہی قصہ کچھ اختلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور قاضی بیضاوی نے بھی مختصر طریقے سے یہ قصہ بیان کیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ما کانا کا معنی یہ ہے کہ کسی مومن کے لیے صحیح نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے مگر حالت خطا میں، اور یہاں لفظ ما نفی کے لیے ہو تو لفظ ما وما کانا لمؤمن، اگر یہاں لفظ ما نفی کے لیے ہو جو نہیں کا فائدہ دے رہا ہے، اور استثناء منقطع ہو، یعنی اگر اس نے کسی مومن کو خطاً قتل کر دیا تو اس کی جزا وہ ہے جو ذکر کی گئی ہے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ خطا وہ ہے جس میں قتل کرنے کے فعل کے ساتھ قصد و ارادے کو تعلق نہ ہو، یا جو شخص قتل ہو گیا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور غالباً اتنا مارنے سے آدمی مر نہیں جاتا ہو، یا اس سے ممنوع کا قصد نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ کسی مسلمان پر تیر مارنا جو کفار کی صف میں ہے جبکہ اس کے اسلام سے بے خبری ہو، یا قتل کا فعل کسی غیر مکلف سے سرزد ہوا ہو۔ ھذا لفظ آیت کریمہ میں غلطی سے قتل کرنے والے کی جو تقسیم بیان کی گئی ہے اس کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ غلطی سے قتل کرنے والا یا تو کسی مومن کا قاتل ہے یا ذمی کا۔ اگر مومن کا قاتل ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ مقتول مومن یعنی جو قتل کیا گیا مسلمانوں کی قوم میں سے ہے یا اہل حرب سے اس کا تعلق ہے جن میں رہتے ہوئے وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اب اگر کسی نے غلطی سے ایسے مومن کو قتل کیا جو مسلمان قوم سے تھا تو اس کا حکم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں ذکر فرمایا، من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، یعنی اس قاتل پر واجب ہے بطور کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے، یعنی ایسی دیت جو قاتل کے عاقلہ پر ادا کرنا واجب ہے، وہ مقتول کے وارثوں کو دی جائے۔ یہ حکم ہر حال میں ہے مگر اس حالت میں کہ اگر مقتول کے ورثاء معاف کر دیتے ہیں تو پھر دیت نہیں بلکہ صرف مومن غلام آزاد کرنا واجب ہوگا۔ تحریر آزاد کرنے کو کہتے ہیں، اور آزادی غلام کو دی جاتی ہے جو شروع سے یعنی پیدائشی طور پر غلام نہ ہو، اسے حر کہتے ہیں۔ حر کا معنی کریم ہے، اور کریم آزاد لوگوں میں ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم یہاں لفظ رقبہ ذکر کیا ہے جس کا اصل معنی ہے گردن، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، مومن گردن کو آزاد کرنا، لیکن اس سے مراد پوری شخصیت ہے، جیسا کہ لفظ راس جس کا معنی سر ہوتا ہے، لفظ راس سے مراد بعض دفعہ پوری شخصیت ہوتی ہے، اور استثناء کا تعلق الا ان یصدقوا، استثناء کا تعلق یا تو علیہ یا پھر مسلمہ کے ساتھ ہے، یعنی قاتل کے عاقلہ پر دیت واجب ہے، یا یہ کہ وہ دیت مقتول کے ورثاء کے سپرد کریں مگر اس حال میں کہ وہ ان پر تصدق کر دیں، یعنی معاف کر دیں، صدقہ کر دیں، یا اس زمانے میں کہ جب وہ انہیں معاف کر دیں، لہذا یہ حال واقع ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے، جس کا ذوالحال یا تو قاتل ہے یا اہل یا ظرف ہوگا۔ ہاکذا فی البیضاوی، یہ بیضاوی کا خلاصہ تھا۔ مختصر یہ آیت کریمہ دو چیزوں کو لازم کرتی ہے، دو چیزیں اس آیت کریمہ کے ذریعے لازم ہوتی ہیں، کفارہ اور دیت دونوں دیے جائیں، کفارہ بھی اور دیت بھی۔ قتل میں کفارہ صرف مومن غلام کے دینے سے ادا ہوگا، کیونکہ آیت کریمہ میں غلام کے ساتھ مومن ہونے کی صراحت موجود ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ قتل کے علاوہ کسی جرم کے کفارے میں کافر غلام کو آزاد کرنا بھی جائز ہے، لیکن قتل کے کفارے میں مومن کو آزاد کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید موجود ہے۔ اس میں تو یہ ہمارا مذہب ہوا کہ کفارے قتل میں مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے، اور باقی جرم کے کسی بھی جرم کے کفارے میں کافر غلام کو آزاد کرنا یہ جائز ہے۔ اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ صرف قتل میں
مومن غلام کو بطور کفارہ ادا کرنے میں شاید یہ راز ہو کہ قاتل نے جب کسی مومن کی مومن روح کو جسم سے نکالا اور اسے تمام موجود زندوں میں الگ کر دیا اور خود اپنی مومن روح کو قتل ہونے سے بچا لیا، یعنی بطور قصاص اسے قتل نہیں کیا جاتا، تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اس مرنے والے کی روح کی طرح کوئی دوسری مومن روح آزاد لوگوں میں سے شامل کر دیتا، تو غلام مومن آزاد کرنے سے اس کی روح آزاد مومنین کی روح جیسی ہو گئی، کیونکہ اسے غلامی کی زنجیر سے رہائی دلانا گویا اسے زندہ کرنا ہے، کیونکہ غلام مردوں کی مانند ہوتا ہے، اس لیے کہ غلامی کفر کے آثار میں سے ایک اثر ہے، اور کفر حکماً موت ہوتی ہے۔ یوں ہی بعض حضرات نے اس مقام پر یہ تقریر کی ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، لہذا اس کی تلافی اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے غلاموں میں سے ایسے غلام کو آزاد کرنا چاہیے جو اشرف اور اعلیٰ ہو، بخلاف دوسرے غلاموں کے کہ وہ مومن کی صفت نہ ہونے کی وجہ سے افضل اور اشرف نہیں، جیسا کہ اصول فقہ میں مذکور ہے۔ اس کفارے میں ایسے غلام کو آزاد کرنا جائز نہیں جس کی جنس سے منفعت فوت شدہ ہو، جیسا کہ اندھا ہے، نابینا ہے، تو چونکہ وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، غیر عاقل ہے، مجنون ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں انگوٹھے کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ایک جانب کا ہاتھ دوسری جانب کا پاؤں کٹا ہوا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ تمام خرابیاں اگر غلام کے اندر موجود ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے اندر منفعت فوت ہے۔ تو اس کفارے میں ایسے غلام آزاد کرنا جائز نہیں کہ جس کی جن سے منفعت یہ فوت ہو چکی ہو، جس کی چند صورتیں یہاں ذکر کی گئیں، جیسا کہ فقہاء اکرام نے باب الزہار میں ذکر کیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اگرچہ غلام کے ساتھ مذکورہ قیود ذکر نہیں کی گئی ہیں، یعنی اپاہج نہیں ہونا، عاقل ہونا، مجنون نہیں ہونا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے نہیں ہونا، یہ ساری قیدیں اگرچہ قرآن میں ذکر نہیں ہیں، بلکہ مطلق غلام مومن غلام کا ذکر کیا گیا ہے، مگر مطلق جب ذات سے تعلق رکھتا ہو تو حق ذات میں وہ فرد کامل کی طرف رجوع کرتا ہے، اور کامل فرد وہی غلام ہوگا جو مذکورہ عیوب یعنی عیبوں سے خالی پاک ہوگا۔ یوں ہی اس کفارے میں مدبر اور ام ولد بھی دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ دونوں بھی مدبر اور ام ولد، ان دونوں کے اندر بھی جو ہے رقیت یہ کمزور ہوتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک اعتبار سے آزادی کے حقدار ہو چکے ہیں۔ مدبر کسے کہتے ہیں؟ مدبر وہ غلام ہے جس کا آقا اس سے یہ کہہ دے کہ میری موت کے بعد تو آزاد ہے، تو گویا کہ یہ بھی آزادی کا حقدار ہو چکا ہے، تو آقا کے مرتے ہی آزاد ہو جائیں گا۔ ام ولد وہ عورت ہے جس سے آقا نے صحبت کی اور اس سے اولاد پیدا ہو گئی ہو، اور وہ یہ کہے کہ اولاد ہو گئی تو آزاد ہے، تو ان دونوں کے اندر مدبر میں اور ام ولد میں جو رقیت جو غلامی ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، فرماتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایک اعتبار سے آزادی کے حقدار ہو چکے ہیں، اور ان میں رقیت یعنی غلامی ناقص ہوتی ہے۔ اسی طرح مکاتب کہ جس نے بدلے کتابت میں کچھ ادا کر دیا ہو، وہ بھی بطور کفارہ دینا جائز نہیں۔ مکاتب کسے کہتی ہیں؟ ایسا غلام جو اپنے آقا سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں تم مجھے آزاد کر دینا، اور وہ تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ کر کے اپنے آقا کو وہ پیسے ادا کرتا ہے، تو اگر کچھ بھی پیسے اس نے ادا کر دیے تو وہ مکاتب ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے رقیت کمزور ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو بھی بطور کفارہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسے غلام کو آزاد کرنا معاوضہ لے کر آزاد کرنا کہلائے گا۔ یہاں ایسا مکاتب جس نے ابھی بدلے کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا، بدلے کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا، اس کو آزاد کر دینے سے کفارہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ اس کا معاملہ موقوف ہے۔ اس میں بھی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہے، جس کی تصریح
صاحب ہدایہ نے باب الزہار میں کی ہے۔ اور اگر قتل کے کفارے میں ایسا غلام آزاد کیا جاتا ہے جو عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو، مذکر مؤنث میں سے کوئی ہے، تو کفارہ ادا ہو جائے گا، خواہ ان میں سے کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ چھوٹا بڑا ہونا وغیرہ اوصاف ہیں، اور مطلق اوصاف کے بارے میں اپنے اطلاق پر رہتا ہے۔ یا ان اوصاف والوں کے آزاد کرنے سے کفارہ اس لیے ادا ہو جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک ذات کے اعتبار سے کامل ہے، اور مطلق حق ذات میں کامل مراد ہوتا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قتل کے کفارے میں چھوٹی عمر والے کو آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا، اور صرف ایسا غلام ہی کفارہ بنے گا جو نماز روزہ ادا کرتا ہو۔ صاحب کشاف نے اس کی تصریح کی ہے۔ دیت قاتل کے عاقلے پر ادا کرنا واجب ہے، اگرچہ آیت کریمہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ غلام کی آزادی کی دیت دونوں قاتل پر لازم ہونی چاہیے۔ سو اگر قاتل کے عاقلہ نہ ہو تو پھر بیت المال دیت ادا کرے گا، اور بیت المال بھی نہیں تو پھر قاتل کے مال سے بھی دیت دی جائے گی۔ یہ ہے کہ ہر ایسی دیت جو ابتداءً لازم آ جاتی ہو وہ عاقلے پر لازم ہوتی ہے، جیسا کہ قتل خطا کی دیت ہے، اور ہر ایسی دیت جو لازم ہو تو مگر ابتداءً نہ ہو اس کی ادائیگی قاتل پر ہوگی، جیسا کہ عمدن قتل کرنے کے بعد فریقین کے درمیان صلح ہو جانے کی صورت میں جو دیت ادا کرنی پڑتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یعقل العواقل عمدن ولا عبدن ولا صلحا ولا اعترافا ولا مادون ارش الموضحتی و ارش الموضحتی نصف عشر دیتی۔ عاقلہ قتل عمد کی دیت نہیں دیں گے، نہ غلام کی، نہ صلح کی، نہ اعتراف کی، نہ موضحہ کی چٹھی کے بغیر، اور موضحہ کی چٹھی عشر دیت کا نصف ہے، ایسا ہی ہدایہ میں مذکور ہے۔ یہاں دیت کا بیان کر دینا ضروری ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، حضرات فقہاء اکرام نے کتاب الدیات میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دیت 3 اقسام کے مال میں سے ادا کرنا مخصوص ہے۔ سونا ہو تو 1000 دینار، چاندی ہو تو ہمارے نزدیک 10,000 درہم، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 12,000 درہم، اور اونٹ ہوں تو 100 اونٹ، جن کی تفصیل یہ ہے: 20 اونٹ جن کی عمر 1 سال ہو چکی ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو، 20 اونٹنیاں 1 سال کی، 20 اونٹنیاں 2 سال عمر والی، 20 اونٹنیاں 3 سال عمر والی، اور 20 اونٹنیاں 4 سال عمر والی۔ یہ ہمارے نزدیک ہے، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 20 اونٹ جن کی عمر 1 سال کی ہو، ان کی جگہ 20 اونٹ ایسے جن کی عمر 2 سال ہو چکی ہو وہ دیے جائیں گے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ دیت مذکورہ 3 اقسام کے مال کے علاوہ دوسرے مال سے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، گائے کی صورت میں 200 گائے، بکریوں کی صورت میں 1000 بکریاں، پارچہ جات کی صورت میں 200 پارچہ جات، جن میں ہر ایک پارچہ 2 کپڑوں پر مشتمل ہوگا، بطور دیت یہ دیے جا سکتے ہیں، یعنی گائے، بکری اور کپڑا۔ نفس دیت یعنی کسی کی جان بذریعہ قتل نکال دینا۔ نفس دیت کی تفصیل یہ تھی۔ رہا یہ کہ کوئی کسی کو جان سے نہیں مارتا بلکہ کسی عضو کو ناکارہ کر دیتا ہے، زخم لگا دیتا ہے، ان کی دیت میں چونکہ گفتگو کافی طویل ہے، لہذا مقام میں گنجائش نہ ہونے کے باعث اسے چھوڑا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے، دیت مذکورہ کی ادائیگی 3 سال کے عرصے میں مقتول کے ورثاء کو ادا کر دینی ضروری ہے۔ اس میں تمام وارث شریک ہوں گے، آپس میں اس کے حصے جات کی یوں تقسیم کریں گے
جس طرح میراث کے حصے جات انہیں ملتے ہیں۔ جو وراثت کی تقسیم ہے، دیت کی تقسیم بھی ورثاء کے درمیان ایسی ہی ہوگی۔ اس دیت اور تمام ترکہ جات میں کوئی فرق نہیں۔ اس سے قرضہ جات بھی ادا کیے جائیں گے، وصیت کا نفاذ بھی اس میں ہوگا، اور جب کوئی وارث باقی نہ ہو تو دیت بیت المال میں جائے گی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیم ضبابی کی بیوی کو اس کی دیت کا وارث بنایا تھا۔ ہاکذا قالو، علماء نے ایسا ہی کہا ہے۔ قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ دیت سے قرضہ جات ادا نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی وصیت نافذ ہوگی۔ اور جناب ربیعہ کہتے ہیں کہ چٹھی مکمل طور پر اکیلی ام جنین کے لیے ہے، لیکن یہ اجماع کے خلاف ہے، جیسا کہ کشاف میں مذکور ہے۔ اور اگر کسی نے ایسے مومن کو قتل کیا جو اہل حرب میں سے تھا تو اس کا حکم اس آیت میں ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ۔ اس میں کانا کی ضمیر کا مرجع غلطی سے قتل کیا جانے والا ہے، نہ کہ مومن مقتول کی طرف یہ لوٹتی ہے۔ یعنی کانا کا جو مرجع ہے غلطی سے قتل کیا جانے والا، مومن مقتول کی طرف یہ ضمیر نہیں لوٹے گی، کیونکہ اس کا مرجع مومن مقتول بنایا جائے تو پھر وہ قید جو حال بن رہی ہے لغو ہو جائے گی۔ معنی یوں ہوگا، اگر خطان قتل ہونے والا شخص تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھنے والا ہے جنہیں اہل حرب کہتے ہیں، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، تو اس کے قتل پر واجب ہے کہ فقط ایک مومن غلام آزاد کیا جائے۔ یعنی جب کسی حربی نے دار حرب میں اسلام قبول کیا اور ہماری طرف ہجرت نہیں کی، وہیں رہتے ہوئے کسی مسلمان نے غلطی سے اسے قتل کر دیا، تو اس کے قتل کیے جانے پر کفارہ واجب ہے، کیونکہ اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اس نے اپنا خون محفوظ کر لیا تھا، جس کا بہایا جانا گناہ ہے۔ لیکن ایسے قتل پر دیت واجب نہیں، کیونکہ خون کی عصمت اور حفاظت کی قیمت دار اسلام میں ہوتی ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے۔ کذالک فی المدارک، ایسا ہی مدارک کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیت مقتول کے ورثاء کے لیے واجب ہوتی ہے، اور اس قتل کیے جانے والے اور اہل حرب کے درمیان کسی قسم کی وراثت نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل حرب مسلمانوں کے دشمن اور ان سے لڑائی کرنے والے ہیں، اس لیے دشمن کو نوازنا درست نہیں ہے۔ ہاکذا فی البیضاوی۔ ان میں سے پہلی وجہ اس صورت کو شامل ہے کہ جب مقتول مذکور کے مسلمان وارث ہوں لیکن دارالحرب میں ہوں، بخلاف دوسری تیسری علت کے، ان میں یہ صورت شامل نہیں۔ اس لیے ہم احناف اور امام شافعی کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ مقتول مذکور کے وارث ہوں گے، کہ مقتول مذکور کے وارث ہوں اور ورثہ نہ ہوں۔ ایک صورت میں وہ دیت کے قائل ہیں، لیکن ہم دونوں صورتوں میں قائل نہیں ہیں۔ صاحب ہدایہ نے باب المستأمن میں لکھا ہے، یہاں ہے، صاحب ہدایہ نے باب المستأمن میں لکھا ہے کہ جب کوئی حربی دار حرب میں مسلمان ہو گیا، پھر اسے کسی مسلمان نے عمدن یا خطأً قتل کر دیا، اور اس کے مسلمان ورثہ موجود ہوں جو دارالحرب میں ہی رہائش رکھتے ہوں، تو اس قاتل پر صرف قتل بالخطا کا کفارہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں قتل خطأً قتل کی صورت میں دیت اور عمدن قتل کی صورت میں قصاص واجب ہوگا۔ اس کے بعد صاحب ہدایہ نے ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے یہ بیان فرمائی، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے تحریر کو مکمل جزا بنایا، جو حرف فا کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یا اس لیے کہ جو کچھ سب کا سب ذکر کیا گیا وہ تحریر و رقبہ ہے، اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی سزا ہوتی تو اس کا ضرور ذکر ہوتا، یعنی قصاص وغیرہ۔ اور اگر ایسا شخص قتل ہو گیا جو اہل ذمہ میں سے تھا تو اس کا حکم ان الفاظ میں مذکور ہے، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، یعنی اگر غلطی سے قتل ہوا شخص ان لوگوں میں سے جن کے اور تمہارے درمیان میثاق یعنی معاہدہ موجود ہے، ان لوگوں کو اہل ذمہ یا ذمی کہتے ہیں، اس کا حکم وہی ہے جو مسلمان کا حکم ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ذمی کی دیت مسلمان کی دیت جیسی ہے، اور ہم احناف کا قول ہے، یہ مدارک کے الفاظ ہیں، بس اس میں امام شافعی کا موقف واضح رہے، کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی کی دیت 6000 درہم ہے۔ قاضی بیضاوی نے
اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اگر مقتول ان کفار میں سے ہو جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے یا اہل ذمہ میں سے ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو مسلمان مقتول کا ہے، یعنی وجوب کفارہ اور دیت میں دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ شاید یہ بات اس وقت ہو جب کہ مقتول معاہد ہو یا اس کا وارث کوئی مسلمان مرد یا عورت ہو۔ ہذا لفظ ہو، ان میں تم غور کرو تاکہ تمہیں قاضی بیضاوی کی مراد معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم کو دوبارہ ذکر فرمایا اور یوں نہیں کہا کہ ایسے مقتول کا حکم مسلمان مقتول جیسا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس انداز میں حکم کی اور زیادہ تاکید و تقریر ہوتی ہے، اور یہاں دیت کو غلام آزاد کرنے سے مقدم کیا گیا، جبکہ شروع میں اس کا حکم اس کا عکس تھا۔ ایک وہم کو دور کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، وہم یہ کہ اہل ذمہ دیت کے مستحق نہیں ہو سکتے، جیسا کہ اہل حرب اس کے مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ ایسا کہنے کی یہ ہے کہ اس انداز بیان سے دیت کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہو گئی، اور بعین ہی تکرار سے بھی احتراز ہو گیا۔ یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے کلام میں وہ الا ان یصدقوا کا اتصال دیت اور تحریر رقبہ کے ساتھ ہے، اور دوسرے میں اس کا اتصال فمن لم یجد کے ساتھ ہے، لہذا اس طریقے سے اصل کے ساتھ اس کے خلیفہ کو ملانے کا ایک وسیلہ ہو گیا۔ یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ صیام دیت اور تحریر دونوں سے بدل واقع ہو رہا ہے، جیسا کہ جناب مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ زاہدی نے اس کی صراحت کی ہے۔ اس کے بعد ہم فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قتل کی ان اقسام میں سے دیت کے ساتھ غلام آزاد کرنا یا اکیلی دیت ادا کرنے کا حکم دیا، پھر ارشاد فرمایا جسے غلام نہ ملے اس پر 2 ماہ کے متواتر یعنی مسلسل روزے رکھنے ہیں جن میں ناغہ نہ ہو۔ یہ غلام کی جگہ ہیں۔ صاحب مدارک کہتے ہیں فمن لم یجد کا معنی یہ ہے کہ غلام کا مالک نہ ہو اور نہ ہی غلام کی ملکیت حاصل کرنے تک پہنچنے کا وسیلہ ہو، اس کے لیے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ اگر قاتل رقبہ کا مالک نہ ہو یعنی غلام کا مالک نہ ہو، لیکن اس قدر قیمت اس کے پاس ہو جس سے غلام خریدا جا سکتا ہو، اس کے لیے روزوں کی طرف حکم منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ شرط نہیں پائی جاتی، اور یہ ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے کہ صاحب حسینی نے سورہ مجادلہ میں کفارہ ظہار کے بارے میں جو آیت آئی ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ کے تحت ذکر کیا ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر قاتل کے پاس غلام ہو تو اسے آزاد کر دے، اگرچہ وہ اس کی خدمت کا محتاج ہو، اور اگر اس کے پاس غلام نہیں لیکن اتنی قیمت موجود ہے جس سے غلام خرید لے تو غلام خرید کر آزاد کرے، اگرچہ اسے نفقے کی محتاجی ہی کیوں نہ ہو۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر اس کے پاس غلام ہے لیکن وہ اس کی خدمت کا محتاج ہے، یا اس کے پاس غلام خریدنے کی قیمت ہے لیکن وہ نفقے کا محتاج ہے، تو اسے روزہ رکھنے پڑیں گے، روزے 2 مہینے کے رکھنے پڑیں گے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر اس کے پاس غلام ہے تو اسے آزاد کرے گا، اگرچہ وہ اس کی خدمت کا محتاج ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کے پاس غلام خریدنے کی قیمت ہے تو اسے غلام خریدنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا، بلکہ اسے 2 ماہ کے متواتر روزے رکھنے پڑیں گے۔ متواتر کی تعریف یہ ہے کہ ان 2 مہینوں کے روزوں کے درمیان نہ تو رمضان شریف کے روزے ہوں اور نہ ایام تشریق، جیسا کہ ظہار کے مسئلے میں مذکور ہے، اور یہ کہ عذر یا عذر کے بغیر ان 2 ماہ کے دوران نہ افطار ہو، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے، اور عذر کے بغیر کی قید دوسرے ائمہ کے نزدیک ہے۔ قول باری تعالیٰ توبۃ من اللہ، مفعول ہونے کی بنا پر یہ حصہ منصوب ہے، یا مصدر یا حال ہونے کی بنا پر بھی منصوب ہو سکتا ہے، جبکہ مضاف کو محذوف سمجھا جائے، یعنی شرع ذالک توبۃ، یا تاب علیکم توبہ، یفع علیہ صیام شہرین ذا توبۃ، ھکذا فی البیضاوی۔ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یہ خطا سے قتل کیے گئے شخص کے بارے میں احکام تھے جو آیت کا مضمون ہے۔ رہا قائم مقام خطا سے قتل کا حکم، تو اس کا حکم وہی ہے جو خطاً قتل کا ہے،
یعنی کفارہ اور دیت میں جن کا ذکر ہو چکا ہے، اور قتل بالسبب کا حکم یہ ہے کہ اس میں صرف مذکورہ دیت ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ شبہ قتل میں کفارہ اور دیت دونوں ہیں، لیکن جس دیت کا ذکر ہوا وہ نہیں، بلکہ اس کے لیے اس سے سخت ہوگی۔ اس میں امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام محمد امام شافعی نے اختلاف کیا۔ اس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 74 تھا جو یہاں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 75 کو آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامیر کریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔